السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بریلوی حضرات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گرنے سے بچا لیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں کے نیچے معاذ اللہ رب العالمین کیلے کا چھلکا آ گیا تھا اور اللہ گر رہا تھا تو غوث پاک نے بچا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آج سے تم دستگیر ہو۔ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ دستگیر جو لقب ہے غوث پاک کا، وہ اس لیے ہے، بریلوی حضرات کے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ان کے عقائد ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گرنے سے بچا لیا۔ ایک شیخ صاحب ہیں، بہت مشہور ہیں، لوگ ان کو بہت سنتے ہیں۔ آئیے میں ان کی مکاری دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کتاب کا اسکین بھی دکھا دیا اور بڑے للکار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں کتاب دکھا رہا ہوں، دیکھو بریلویوں کی کتاب میں یہ لکھی ہے بات، اور یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ آئیے میں پہلے آپ کو اس ویڈیو کو دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے کلام کرتا ہوں۔ کیا انہوں نے بریلوی کتابوں میں یہ نکال لیا؟ کیا بریلویوں کی کتابوں میں یہ عقیدے موجود ہیں؟ آئیے پہلے ان کے منہ سے سن لیتے ہیں۔ غوث اعظم کا ایک نام دستگیر ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے دستگیر۔ دستگیر سنے نا؟ سنے نہیں سنے؟ ہاں، کس کا لقب ہے وہ؟ دستگیر کسے بولتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کے ایک نام ان بدبختوں نے کیا دستگیر رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے دستگیر کا مطلب ہے کیا ہے؟ ہاتھ پکڑنے والا۔ دست ہاتھ پکڑنے والا، گیر ہاتھ پکڑنے والا۔ کیوں بھائی یہ لقب ہے؟ تو ان کے پاس مشہور ایک واقعہ ہے۔ ہاں، کیسا واقعہ ہے؟ دیکھو کتنا عقیدہ بگڑا ہوا ہے ہمارا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی اور اللہ سیر کو نکلے گئے تھے، ٹہلنے کے واسطے باغ میں۔ نعوذ باللہ ثم کہتے ہوئے کیا ہے، ذہن اور دماغ تھراتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی نہیں کہیں نہ پکڑ لے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اللہ کی کتنی بڑی توہین اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے ٹہلنے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسلا کرتے انہوں پکڑ لیے کرتے، وہاں سے انہوں دستگیر کہلائے کرتے۔ اللہ بولا گیا تو مجھے پکڑ کے کیا ہے سنبھالا، اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر ہے۔ میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے اور اس کے علاوہ 2-3 بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو گمراہ کرنے والے منافقینوں کے سردار ہیں۔ ان بدبختوں نے کیا کر دی، واویلا مچا دیا میرے خلاف کہ دیکھو یہ ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، یہ کہیں ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہم نے کہیں لکھا ہوا ہے۔ ابھی میرے پاس موبائل میں بھی رہے گا۔ ان لوگوں نے آج تک مجھ پر کیا کیا ہے، تانا دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا، آپ نے جھوٹ کہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا اس حیثیت سے مجھے تقویت دی اور سپورٹ کیا۔ توحید کی یہی عظمت ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے اور اس کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں، لیکن مکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، حالانکہ اندر کا عقیدہ پورا کا پورا یہی عقیدہ ہے ان بدبختوں کا۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو اس کی اسکرین شاٹ بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے۔ میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں بتائی تھی، آج بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو ان بدبختوں نے کرنا کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم دراصل یہ سب نہیں کہتے، ہمارے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، حالانکہ الزام تراشیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دیکھیے اس کے اندر پورا اسکرین شاٹ موجود ہے، دیکھیے کہ یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دروس حرم صفحہ نمبر 229 پہ یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے کہ نیچے سے کیلے کا چھلکا پڑا، موز کا چھلکا پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا اور قدم پھسل گیا اور حضرت پیران پیر نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جا آج سے تو دستگیر ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے، نہ میرے ہاتھ کی ریٹنگ ہے، باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے۔ گوگل میں دروس حرم پیج نمبر 229۔ جی آپ نے سنا، یہ کہہ رہے ہیں بریلویوں کے کتابوں میں یہ لکھی ہے اور بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اسکرین شاٹ بھی دکھایا اپنے موبائل سے نکال کر۔
اب دیکھیں انہیں، لوگ ان کو شیخ صاحب کہتے ہیں، کتنا عزت سے نام لیتے ہیں شیخ صاحب، اور شیخ صاحب نے دیکھیے کیا کر دیا، کتنی بڑی مکاری کیا، کتنی بڑی دھاندلے بازی کی۔ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کی دھاندلے بازی، ان کی مکاری۔ انہوں نے کون سی کتاب پیش کیا؟ دروس حرم۔ باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے، گوگل میں دروس حرم، پیج نمبر 229۔ آپ غور سے سنے تھے نا؟ آپ کو نہیں اگر یاد ہو تو ریوائنڈ کر کے پیچھے جا کے آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ دروس حرم کا انہوں نے حوالہ دیا، دروس حرم میں یہ بات لکھی ہے، اور انہوں نے صفحہ نمبر بھی بتائے دروس حرم کا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دروس حرم کن کی کتاب ہے۔ ابھی تک تو انہوں نے بریلویوں کے کسی کتاب میں نہیں دکھا پائے ہیں یہ چیز، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا ہاں میں دکھا دیا دروس حرم میں لکھا ہے۔ تو کیا یہ دروس حرم بریلویوں کی کتاب ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے باقاعدہ دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو کتاب ہے دروس حرم جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اسکرین شاٹ، یہ کتاب ہے شیخ محمد مکی الحجازی۔ یہ کون ہے اب آپ کو پتہ ہے؟ یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے بدعقیدہ ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حرم میں رہتے ہیں، حرم میں بیٹھتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، درس دیتے ہیں لوگوں کو اردو میں لوگوں کو تقریر کرتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی دروس حرم، یہ کتاب کس لیے نام ہے دروس حرم پتہ ہے؟ درس کی جمع ہے دروس، اور یہ جو حرم ہے، حرم میں یہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں نا، تو ان کے مقدمے میں آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پیش کر رہا ہوں، دیکھیں آپ اسکرین شاٹ، اس میں باقاعدہ صاف و شفاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو حجازی صاحب ہیں یہ حرم میں جو درس دیتے تھے ان درسوں کا مجموعہ اس کو جمع کر دیا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام اسی لیے دروس حرم ہے کہ انہوں نے جتنا حرم میں درس دیے ہیں، اور درس کی جمع ہے دروس، تو اسی لیے اس کتاب کا نام ہے دروس حرم۔ یعنی جتنا محمد مکی الحجازی صاحب ہیں جو انہوں نے جتنا حرم میں بیٹھ کے درس دیا ہے ان کو جمع کر دیا گیا ہے کتابی شکل میں۔ تو کیا یہ بریلویوں کی کتاب ہے؟ آئیے میں ان کے مقدمہ کے کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو لفظ باللفظ میں پڑھ کے سنا دوں، کوئی اس میں آپ کو میری طرف سے کوئی زیادتی نہ محسوس ہو کہ میں زیادتی کر رہا ہوں۔ مقدمہ: یہ کتاب حضرت شیخ محمد مکی حجازی مدد اللہ العالی کے ان دروس کا مجموعہ ہے جو موصوب حرم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے دیا کرتے ہیں، اور جس میں ہر روز اردو داں حضرات کی بہت بڑی تعداد شریک ہو کر دینی معلومات حاصل کرتی ہے۔ جی آپ نے سنا، اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ جو شیخ محمد مکی الحجازی جو ہیں یہ حرم میں جو درس دیتے تھے اردو میں، تو ان کو جمع کر دیا گیا ہے کتابی شکل میں۔ خود ان کے مقدمے میں لکھا ہے یہ کن کی کتاب ہے اور کن کا درس ہے۔ اب میں ان کو جو یہ شیخ صاحب جن کے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، انہوں نے جو بات یہ کہی ہے کہ بریلویوں کے کتاب میں لکھی ہے، بریلویوں کے عقیدہ ہے، تو یہ تو ہماری کتاب میں آپ نے ثابت ہی نہیں کر پائے ابھی تک، یہ ہماری کتابوں میں ہی نہیں لکھا ہے۔ کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں آپ دغا بازی کر رہے ہو؟ کیوں آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ خود کی کتابوں میں لکھ کر باتیں اور خود اسی کو دکھا کر بریلویوں کی طرف نسبت کر کے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہو آپ؟ یا آپ کیا کر رہے ہو؟ سوچیں آپ کو لوگ شیخ کہتے ہیں، شیخ آپ کی عزت کرتے ہیں، کیا شیخ صاحب کی یہ اوقات ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ اور دھاندلی بازی کریں؟ خود کی اپنے گھر کی کتابوں کو دکھا کر اور کہیں کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے اور بریلویوں کی کتاب میں لکھی ہے۔ آپ کو دکھانا ہے تو جو فاروق خان رضوی صاحب نے کہی ہے کہ ہمارے یہاں کے کسی معتبر شخصیت کی دکھائیں کتاب آپ کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، تب ہم مانیں آپ کی بات۔ تو آپ نے یہ تو ابھی تک نہیں دکھا پائے، لیکن آپ نے لایا بھی تو اپنے ہی گھر کی کتاب، اپنے ہی مولانا کی درس دی گئی باتیں، اور پھر اس کو پیش کر کے آپ ابھی پھر اسے وہی بتا رہے ہیں کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کفر ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسل گیا اور اللہ معاذ اللہ گر رہا تھا اور غوث پاک نے بچا لیا، اور پھر غوث پاک کا اس لیے لقب دستگیر دیا گیا، معاذ اللہ یہ بالکل شریح کفر ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ وہ کافر ہے، کافر، اس سے سلام دعا کرنا حرام، ناجائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور آپ ہماری ہی طرف ایسی نسبتیں کر کے یا لوگوں کو بدگمانی میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو لوگ شیخ صاحب کہتے ہیں، آپ شیخ صاحب ہو کے اس طریقے سے لوگوں کو یعنی باتیں بتائیں گے، دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ کو سدھاریں اور اس بات سے توبہ و رجوع کریں اپنے لوگوں میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر آپ سچے ہیں تو لائیں بریلویوں کے کسی کتاب میں، جو معتبر کتاب ہے بریلویوں کے ہاں کی، اس کتاب میں دکھائیں، جو جیسا کہ فاروق خان رضوی صاحب نے کہا ہے۔ آپ نے ابھی تک نہیں دکھایا، تو آپ نے دھوکہ دیا ہے لوگوں کو۔ اس سے آپ توبہ و رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میرے بھائیوں مجھے معاف کریے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی میں معافی کا طلبگار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔